بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رجب کے مہینے کے حوالے سے چند باتیں شیئر کریں گے، اور وہ بدعات جو ثواب کی نیت سے اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 1000ویں روزے کے بارے میں علماء کرام کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے جس طرح بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کے کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سوائے ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، تم سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت و احترام کے ساتھ خاص کر رکھا ہے، ان کی حرمت کو بڑھا دیا ہے، ان میں گناہوں کے کام کو بڑھا، جرم اور نیکی کے کام کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ حرمت والے مہینے کل 4 ہیں، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کی عظمت و برتری اسلام کے آغاز سے پہلے بھی اور اسلام سے پہلی دوسری آسمانی مذہب میں تسلیم کی گئی تھی، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین کفر و شرک کی حالت میں بھی ان مہینوں کی عظمت و فضیلت کے قائل تھے۔ اسلام کے آغاز تک ان مہینوں میں جہاد کی تعلیل بھی منع تھا، اور ساتھ ہی ان مہینوں میں عبادات اور اتحاد کی خاص فضیلت رکھی گئی، اور اب بھی ان مہینوں میں عبادت کی فضیلت برقرار ہے۔ لہذا جو شخص ان مہینوں میں عبادت و اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص فضیلت و اہمیت کی شان رکھتا ہے۔ سال کے ان خاص مہینوں میں ایک خاص مہینہ رجب المرجب بھی ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیات اس مہینے کا اشہر الحرم میں سے ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ مولا علی قاری رحمت اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہماری اطاعت عبادات میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا، تاکہ رمضان کے اعمال، روزہ اور تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کریں۔ ناظرین، رجب میں روزے رکھنے سے متعلق الگ سے کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب تعبین العجب بما ورد فی فضل الرجب لکھی، جس میں انہوں نے بہت سی احادیث کو جمع کر کے ان کی اسنادی حیثیت کو واضح کیا، جو فضائل رجب سے متعلق نہایت ضعیف یا موضوع تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں خاص رجب کی وجہ سے کسی روزے کی مخصوص فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ روزہ خود ایک نیک عمل ہے، اور پھر رجب کا شہر و حرم میں سے ہونا تو یہ دونوں مل کر عام دونوں سے زائد حصول اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں کسی بھی دن کسی خاص متعین اجر کے اعتماد کے بغیر روزہ رکھنا یقیناً مستحب اور حصول خیر کا ذریعہ ہوگا۔ اب ہم رجب کے مہینے میں ہونے والی بدعات کا ذکر کرتے ہیں، جو ہمارے شریعت میں نہیں ہے لیکن عوام الناس میں مشہور ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ رجب کو روزے کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس ایک دن کے روزے کا اجر 1000 روزے کے اجر کے برابر ہے، جس کی بنا پر اسے ہزاری روزے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس روزے کی مذکور فضیلت صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں اکثر روایت موضوع ہے، اور بعض روایت میں موضوع تو نہیں لیکن شدید ضعیف ہے، جس کے بنا پر اس دن کے روزے کی سنت ہونے کی اعتقاد یا اس دن کے روزے پر زیادہ ثواب ملنے کی اعتقاد پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اس بارے میں اکابرین عالم امت نے امت کے ایمان و اعمال کی حفاظت کی خاطر رحمنائی کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ رجب کے چاند کے بارے میں بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ اس کو عام لوگ مریم روزہ
کا چاند کہتے ہیں، اور اس کی 27ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ایک روزے میں 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شرع میں اس کی کوئی قوی اصل نہیں، اگر نفل روزہ رکھنے کو دل چاہے، اختیار ہے، خدا تعالی جتنا چاہے ثواب دے دے، اپنی طرف سے 1000 یا لاکھ مقرر نہ سمجھے۔ یعنی جگہ اس مہینے میں تبارک کی روٹیاں پکتی ہیں، یہ بھی گھڑی باتی ہے، شرع میں اس کا کوئی حکم نہیں، نہ اس پر کوئی ثواب کا وعدہ ہے، اس واسطے ایسے کام کو دین کی بات سمجھنا گناہ ہے۔ رجب کی 27ویں شب میں موجودہ زمانے میں طرح طرح کی خرافات پائی جاتی ہیں۔ اس رات حلوہ پکانا، رنگین جھنڈیاں، آتش بازی اور مٹی کے چراغوں کو جلا کر گھروں کو دور دیوار پر رکھنا وغیرہ وغیرہ، جن کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان کو عبادات اور ثواب سمجھ کے کیا جاتا تو یہ بدعات کہلائیں گی، کیونکہ نہ تو ان سب امور کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس کیا، نہ ان کے کرنے کا حکم کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، اور نہ ہی کرنے کا حکم کیا۔ اور اگر ان امور کو عبادت سمجھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ بطور رسم کیا جاتا تو ان میں فضول خرچی، اسراف اور آتش بازی کی صورت میں جانی نقصان کا خدشہ۔ سب امور شرع حرام ہے، ان تمام امور کو اس بنیاد پر سر انجام دیا جاتا کہ 27ویں رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا۔ عوام کی اس رات اس اہتمام سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو ہی حتمی اور قطعی طور پر شب معراج سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کب کروایا گیا اس بارے میں تاریخ، مہینے بلکہ سال میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر 27ویں شب کو شب معراج قرار دینا یکسر غلط ہے، اگرچہ مشہور قول یہی ہے۔ دوسری بات، شب معراج اس رات یا مہینے میں بھی ہو، اس رات میں کسی قسم کی بھی متعین عبادت شریعت میں منقول نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رات میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا شرف بخشا گیا، آپ کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرم والا معاملہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کے بہت سے ہدیے دیے گئے، لیکن امت کے لیے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی فضیلت والی بات کسی نے نقل نہیں کی، اور نہ ہی کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بدعات و خرافات عبادت کا ڈرایا۔ اللہ ان سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے رکھے، اور ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔